السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ کا ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں حمزات کے متعلق ایسے سوالات جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اور جو بھی سوالات ہوتے ہیں انشاءاللہ کومنٹ وغیرہ دیکھ کر کے، اور ہمارے ساتھ شمشاد بھائی ہیں، یہ ہم سے سوال کریں گے انشاءاللہ عز و جل میں ان کا درست جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو لاسٹ تک دیکھیے، جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھ مل جائے گا۔ یہ حمزات کا عمل جو ہے جی بالکل، وہ کون کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا ہے، بہت درست سوال ہے۔ اور آپ لوگ بھی یہ سن لیجئے کان کھول کر کہ حمزات کا جو عمل ہے وہ کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا ہے۔ مین پرسن جو بھی حمزات کے عامل بننا چاہتے ہیں، جو حمزات کا عمل کرنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں حمزات کو عمل کر لوں، حمزات کو تابع کر لوں، حمزات کا عامل بن جاؤں اور میں ان سے سارا کام کروا لوں۔ بہت ایسے کام، امور ایسے ہوتے ہیں، بہت ایسے کام ہوتے ہیں جو کروانے کے لیے ایک دم تیار رہتے ہیں۔ کیونکہ حمزات کو تابع کرنا، حمزات کو قابو کرنے کے بعد انسان اتنا زیادہ پاورفل اور شکتیشالی اور بہت زیادہ وہ پاورفل ہو جاتا ہے، جس سے کہ کسی بھی کام کو کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں پہلے بتا دیا تھا کہ حمزات کوئی بھی کام کر سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، خبر پہنچانا، آپ کو اٹھا کر لے جانا، کسی کو اٹھا کر لے آنا، بے موسم پھل دے دینا، وغیرہ وغیرہ چیزیں، کچھ بھی کر سکتا ایکسٹرا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ تو جب حمزہ اتنا کام کر سکتا ہے تو یہ آسان نہیں ہو، آسان تو ہو ہی نہیں سکتا، آسان ہے بھی نہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ مشکل کا کام ہے اور بہت زیادہ مشکل سے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ ہاں، تو بہت زیادہ مشکلات اس میں پیش آتے ہیں، اور کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو آپ کے پاس اگر روحانی طاقت ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس روحانی طاقت ہے پھر میں کر سکتا ہوں، تو کر سکتے ہیں۔ اچھے سے پہلے سن لیجئے گا، اچھے سے پہلے سمجھ لیجئے، روحانی طاقت کر سکتے ہیں، نہیں یہ تو نہیں کر سکتے۔ مگر اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس عمل میں آپ کو 40 دن کسی سے بات بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، یعنی نہ عورت سے نہ بچے سے، خود سے کھانا پکانا ہوتا ہے، خود سے ہی کھانا ہوتا ہے اسے۔ جس پلیٹ میں آپ کھائیں گے اس پلیٹ کو کوئی دوسرا چھوئے گا بھی نہیں آتا، دھلنا تک نہیں ہوتا ہے، ایک دم الگ ہو جانا، الگ ہی ہونا ہوتا ہے۔ بھلے ہی کوئی 4 منٹ 5 منٹ کے ویڈیوز بن جاتا ہے، اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں کچھ باتیں بتا کر چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ پورا کمپلیٹ عمل بتا دیا گیا۔ ویڈیوز چینل پہ ڈلتے رہتا ہے تو ہر چیز دیکھنا چاہیے انسان، مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھ لیجئے، آپ اگر جب عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس میں یہ چیز خیال رکھیے گا کہ عامل ہر کوئی بن سکتا ہے، آپ عمل کر سکتے ہیں، عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر عمل کرنے کے لیے جو اصل چیز ضروری ہوتی ہے حمزات کے عمل میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ کر سکتا ہے، مگر شادی شدہ ہو جائے، شادی وغیرہ ہو جائے تو وہ نہ کرے، بالکل قطعی۔ میں اتنا سا بھی اجازت میں نہیں دیتا، کیونکہ یہ موت کے منہ میں ڈالنا ایک طرح کی بات ہو گئی۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کسی کو اپنے موت کے منہ میں ڈال دوں۔ میں گڈ انفارمیشن اور ایجوکیشن پرپس کے لیے صرف ویڈیوز بناتا ہوں کہ لوگوں کو سیکھ مل جائے، سمجھ جائے۔ ادروائز ایسا کچھ نہیں کہ آپ عامل ہی بن جائے میرے طرح، جو آپ جھاڑ پھونکنا شروع کر دیے، کریے، میں منع نہیں کر رہا بول کے، ہے نا، مگر لمٹ میں رہیے، اس چیز کو جانیے پہلے۔ حمزات کا عمل کرنے سے پہلے وہ شادی شدہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ شادی بیاہ ہونے کے بعد بیوی ہوں گے ہی ان کے پاس، وہ کبھی نہ کبھی برتن دھلے ہی دے گی، پاس میں آ ہی جائیں گی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عمل آپ کا خراب ہو جائے گا، تو اس میں آپ کو نقصان زیادہ ہوگا۔ اور بچہ رہے گا تو بچہ سے بات کرے گا ہی کرے گا، ہاں، بچہ وغیرہ جو بھی آئے گا وہ تو بات کرے گا ہی، تو اسی لیے ان چیزوں سے بچے۔ حمزات کا عمل جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، میں اجازت نہیں دیتا، کیونکہ حمزات کے عمل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرح سے گرفت ہو جاتے ہیں، پکڑ میں آ جاتے ہیں، جس سے کہ آپ حمزات کا عمل کرنے کے وقت اتنی سی بھی غلطی ہوتی ہے، چھوٹی سی غلطی آپ کو جان لے گی۔ آپ وہاں پہ آپ مر بھی سکتے ہیں، آپ پاگل ہو سکتے ہیں، یا آپ رجعت میں گرفتار ہو سکتے ہیں جس کا کوئی کاٹ نہیں ہوگا۔ ایسے آپ پہ مسلط ہو جائیں گے، حمزات آپ پہ تابع کر لے گا، آپ کو ہی قابو کر لے گا، اور آپ کو انگلی پہ نچانا شروع کر دے گا، جس سے آپ بہت ہی زیادہ نقصان میں پھنس جائیں گے۔ تو اس سے میں کہتا ہوں حمزات کا عمل کوئی نہیں کرے، بالکل نہ کرے، میں اجازت نہیں دیتا کسی کی۔ اگر کوئی کرنا چاہے پہلے یہ ویڈیو کو دیکھ لیجئے، میں منع پہلے ہی کر دے رہا ہوں، حمزات کا عمل نہ کرنا ہے، کسی کو نہ کرنا ہے، کیونکہ آپ بال بچے دار ہیں
تو یہ آپ کو نقصان ہو جائے گا، یا کوئی بھی جیسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو حمزت کا عمل اس دور میں کوئی نہ کرے تو میرے لیے بہتر ہے، میں جہاں تک جانتا ہوں۔ اور دوسرا کوئی سوال ہے ہی نہیں، بس ہم لوگ یہی بتانے کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے کہ حمزات کا عمل جو ہے وہ بالکل نہ کرے۔ آپ لوگ صرف ایجوکیشن پرپس کے لیے ویڈیو بنائی گئی تھی، اب بنایا جاتا ہے، ویڈیو دیکھ لیے حمزات کا بہت ہے، آپ کو انفارمیشن مل گیا۔ 1-2 دن کے لیے جو کام لیا جا سکتا ہے، حمزات سے انفارمیشن لی جا سکتی ہے، اس چیز میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اور انشاءاللہ بولیں گے تو بنا دوں گا، جس سے آپ دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے۔ مگر حمزات کا جو عمل ہے وہ قطعی کرنے کی کوشش نہ کریے، کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے، اور جان آپ کی جا سکتی ہے، کیونکہ اتنی سی بھی غلطی، عمل کے اندر اتنے سارے کام ہوتے ہیں، جس سے آپ نہیں، اگر ایک بھی چیز چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوگا۔ بخور ہے، روزانہ بخور روشن کرنا ہے، روزانہ نہانا ہوتا ہے، اور رجال سم دیکھ کر کے بیٹھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، اس میں پرہیز جلالی جمالی کرنا ہے، گوشت مچھلی انڈا پیاز لہسن دودھ دہی وغیرہ کچھ نہیں کھانا ہے، بچوں سے بچ کر رہنا ہے، بچوں کے نزدیک نہیں جانا ہے، عورتوں سے بچنا ہے، جس بستر پہ آپ سو رہے ہیں اس بستر پہ کوئی دوبارہ بیٹھنا تک نہیں ہے کسی کو، جو سونے کے بعد تو بیٹھے تک، چھوئے تک نہ اس بستر کو۔ جس پلیٹ میں آپ کھا رہے، جس تری میں آپ پانی پی، گلاس میں پانی پی رہے، اس میں دوسرا کوئی نہ پانی پیے اور نہ کوئی دوسرا چھوئے اسے، نہ کوئی دوسرا دھلے اسے۔ آپ کو خود کرنا ہوگا یہ چیزیں، اور خود ہی آپ کو دھلنا ہے، خود ہی آپ کو کام کرنا ہے، خود ہی آپ نے پینا ہے، خود ہی کھانا ہے۔ اور ایک طرح کی مان لیجیے تو آپ 40 دن کے لیے اپنے کو گھر کو لاک کر کے ایک کمرے میں ہی رہنا ہے، جس سے کہ کسی سے آپ کو مطلب ہی نہ ہو۔ کپڑا بھی کوئی نہیں دھل سکتا، نہیں، کچھ نہیں، جب تک کھانے کے برتن نہیں دھل سکتا ہے تو کپڑا کیسے دھل دے گا؟ بستر جس پہ سوتے ہیں اس پہ بیٹھ نہیں سکتا تو کیسے کپڑا دھل سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، خود سے ہی کرنا ہوگا۔ مگر آسان بھی نہیں، بڑا مشکل کام ہے، مگر یہ ہو جاتا ہے جس کا تو وہ بہت زیادہ وہ فائدے مند رہتا ہے۔ مگر ایسا کرنا قطعی اس دور میں ممکن نہیں ہے، تو میں یہی سب کو بتاؤں گا کہ یہی بولوں گا کہ صرف انفارمیشن کے لیے آپ ویڈیو دیکھیے حمزات کے متعلق، مگر عمل بالکل نہ کریں۔ کیا آپ کا رائے ہے اس پہ؟ یہی رہا ہے کہ بار بار آپ یہ بات سمجھا رہے ہیں ہم جی، کہ یہ جب شادی شدہ ہو تو نہ کریں، وہی بہتر ہے۔ ہاں، شادی شدہ ہو تو نہ کرے، اور اگر کوئی جیسے کہ جوان ہے ویکتی، جیسے ہم لوگ ہیں، ہے نا، ہم لوگ عمل کر رہے ہیں ابھی، تو ہم کو نقصان ہوگا، تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے ہی نقصان ہوگا۔ اب نقصان ہونے کے بعد کیا ہوگا، جیسے عمل تھوڑا سا بھی خرابی ہوگی نا، اب ہم مریں گے، میرا ماں باپ بھائی بہن پورے خاندان اجڑ جاتا ہے، پورا کا پورا خاندان لے کر کے ڈوب جاتا ہے۔ حمزات کا جو عمل ایسا ہوتا ہے، آپ کہیں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، حمزات کے متعلق بہت سارے ایسے بات بتا دیں گے علماء کرام، جس سے آپ سنیں گے نا تو آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں میں لے کر آیا تھا یہیں پہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ قطعی حمزات کا عمل نہ کرنے کی کوشش کریں، اور جو کرنے کے لیے تیار تھے وہ بریک آؤٹ کر لیں یہاں سے، یا تو آپ کرنے پورا ہمت ہے آپ پہ، ہم کر پائیں گے، کر لیں گے اپنے بدولت، اپنے دم پہ، تو کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی، یا نہ ہمارے کچھ ٹیم ممبر کی ہوگی، اور کسی بھی عالم علماء کی آپ جا کر پہلے پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیوز کو لاسٹ تک دیکھا کیجیے، اور تھوڑا علم لے کے کوئی بھی کام کرنا شروع نہ کریں، تھوڑا سا علم لے کر کے شروع نہ کریں، پہلے پورا ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو کیجئے، نہ تو دور رہیں، نہ کریں یہ سب کام۔ اور ایسا کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا، اور نقصان کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، اور پڑے گا آپ کے پریوار پہ۔ ہاں، ایک غلطی کرے گا پورا خاندان لے ڈوب جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ غلطی کریں تو آپ پہ ہی رہ جائے گا، نہیں، یہ پورا خاندان پہ پڑ جاتا ہے۔ جی، اس لیے سترک رہیں، اور ہمت ہے تو کریں، نہ تو نہ کریں۔ ہمت کی بات بھی نہ ہے، ہمت بھی ہے پھر بھی نہ کریں، میں تو یہی کہوں گا کہ نہ کریں، کوشش تو بہتر ہوگا۔ چلیے ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور آگے شیئر کر دیجئے، کہ آگے بھی اس کے بارے میں پتہ چل سکے سب کو۔ جی، اور کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو ہی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔